بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کر لیا تو اس قلعے میں سے ایک بوڑھا عیسائی پادری باہر نکلا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تم یوں کرو کہ پہلے اس شہر کے باقی قلعوں کو فتح کرو، اور جب ان کو تم نے فتح کر لیا تو بعد میں آ کر ہم بغیر کسی لڑائی کے یہ قلعہ تمہیں حوالے کر دیں گے۔ پہلے تم باقی قلعوں کو فتح کر لو، باقی شہر کو فتح کر لو۔ جب آپ نے ان قلعوں کو، ان شہر کو فتح کر لیا تو بعد میں ہم بغیر کسی لڑائی کے آپ کے حوالے کر دیں گے یہ قلعہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں باقی قلعوں کو فتح کریں گے۔ تو اس بوڑھے پادری نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرے ہاتھ میں یہ زہر کی پوری پڑی ہوئی ہے، میں اس کو پی لوں گا اور میرا جو خون ہے، یعنی جو میرا قتل ہونا ہے، یہ تمہارے سر پر ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا کہ موت کا وقت مقرر نہ ہو اور موت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بوڑھے پادری نے کہا اگر ایسی بات ہے تو یہ لو زہر کی پوری، تم اس کو کھا لو تو پتہ چل جائے گا ابھی کے ابھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پوری لی اور اس کو کھا لیا، اس زہر کو، اور بعد میں پانی بھی اس کے اوپر پی لیا۔ اب پادری کے ذہن میں یہ تھا کہ اب انہوں نے زہر کھا لیا اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام ہو جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ سوائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پسینہ آنے کے کچھ بھی نہیں ہوا، ان پر کچھ اثر بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے پوری لی اور بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا، پانی بھی پی لیا، اور کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پسینہ آنا شروع ہوا اور باقی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے پادری کو کہا دیکھا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہو تو موت آ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ بوڑھا پادری بغیر کوئی جواب دیے واپس اپنے قلعے کی طرف چل پڑا، اور جب اپنے لوگوں سے ملنے لگا تو کہنے لگا کہ اس قلعے کو ان لوگوں کے حوالے کر دو، ان مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو مرنا جانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف مارنا جانتے ہیں، وہ صرف مارنا جانتے ہیں، مرنے کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اتنا زہر جتنا اس کے ایک آدمی نے، یعنی خالد بن ولید نے اس زہر کو کھا لیا، اتنا اگر اس میں پانی ملا کر ہم سارے قلعے کے لوگ پی لیتے تو یقیناً ہم مر جاتے، لیکن اس شخص کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر بعد میں بغیر کسی لڑائی کے اس قلعے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کی استقامت تھی، یہ صحابہ کے واقعات ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان ہے تو صحابہ کی طرح، اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بننا چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہونا چاہتے ہو، تو ان صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو بناؤ، تو کامیابی ہی کامیابی ہے، وگرنہ ناکامی تو دنیا کے سامنے ہماری نظر آ ہی رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ جیسے ایمان لانا چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جتنی کوشش بھی نہیں کی، نہ کرنے کی طور بھی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر ہم کوشش بھی کر لیتے تو یقین جانیے ہم کامیاب ہوتے، یقین جانیے ہم کامیاب ہوتے، سرخرو ہوتے۔ آج
پوری دنیا میں مسلمان کا ڈنکا بجتا ہے، لیکن ہم نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ناکامی ہمارے سر پر آ پڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔